ایک ایسی مخلوق جو کچھ انسانوں کے لیے مسیحا جبکہ کچھ لوگوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ اور شر ہے، جسے ایک مذہب کے ماننے والے اپنا نجات دہندہ اور دوسرے مذہب کے پیروکار اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں۔ قرب قیامت میں ظاہر ہونے والی یہ شخصیت آخر کون ہے؟ جب وہ ظاہر ہوگا تو دنیا میں کیسا فساد مچے گا، اور کیا دور حاضر میں اس کے آنے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں؟ دنیا کی بدی کے دو بڑے ناموں میں سے ایک نام شیطان کا ہے اور دوسرا دجال کا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دجال کو پیدا فرما کر مشرق کی جانب کرۂ ارض کے کسی دور دراز جزیرے میں قید فرما دیا تھا۔ دجال دنیا کا سب سے زیادہ قابل نفرت شخص ہے، جسے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے اور اس کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا فرمائی ہے، جبکہ یہودیوں کے نزدیک دجال موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ قابل عزت و محترم شخصیت ہے، جسے وہ اپنا مسیحا قرار دیتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق مسیح الدجال حضرت داؤد علیہ السلام اولاد میں سے ہے، جو دنیا میں یہودیت قائم کرے گا اور حضرت داؤد کی بادشاہت کو زندہ کرے گا۔ یہودیوں کا ایمان ہے کہ دجال کی آمد کے بعد دنیا بھر کے تمام غیر یہودیوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ دجال مسجد اقصی کو شہید کر کے عظیم الشان ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرے گا، جس کے بعد پوری دنیا پر بنی اسرائیل کی حکومت قائم ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے یہودی ایک طویل عرصے سے نہ صرف مسیح الدجال کے آنے کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، بلکہ آج اس کی استقبال کی تیاریاں بھی تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ یہودیوں کی مقدس کتاب الموت کے مطابق دجال انسانوں کی طرح ہی پیدا ہوگا اور پرورش پائے گا۔ اس کے پاس بہت پر اسرار طاقتیں ہوں گی۔ انہی طاقتوں کے بلبوتے پر وہ یہودیوں کا نجات دہندہ بن کر آئے گا۔ یہودیوں کے مطابق نسل انسانی کا عظیم بادشاہ ہوگا۔ اس کے مطابق بس سارے مذاہب ختم ہو جائیں گے اور پھر یہودیت ہی باقی بچے گی۔ اگر دجال کی آمد کی بات کریں تو یہودیوں کے مطابق دنیا کی عمر 6000 سال ہے، جسے وہ جورجین کیلنڈر کہتے ہیں۔ ان کے مطابق اس کائنات کی تخلیق سے لے کر اب تک 2240 سال گزر چکے ہیں اور 6000 سال کے آخری سالوں میں مسیح الدجال کی آمد ہوگی۔ اسلامی کتابوں میں دجال کا تفصیلی ذکر موجود ہے اور اس کی آمد کی تمام پیشن گوئیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ دراصل دجال کا تفصیلی ذکر موجود ہے اور اس کی آمد کی تمام پیشن گوئیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ دراصل دجال کے معنی عربی میں جعلساز، فریبی، جھوٹے اور گمراہ کن شخص کے ہے۔ اس بدترین شخص کا نام دجال اس لیے رکھا گیا کہ جھوٹ، دھوکہ بازی اور فریب کاری میں یہ سب سے اول درجے کا ہوگا۔ لہٰذا حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کوئی مخلوق دجال سے بری نہ ہوگی۔ اس طرح دجال کے حلیے کے متعلق اگر مختلف روایتوں اور احادیث کو جمع کیا جائے تو وہ کچھ یوں بنتا ہے: دجال پشتہ قد، بھاری بھرکم جسم اور مکروہ چہرے والا ہوگا۔ اس کے بال گھنگریالے اور بے ترتیب ہوگے اور داہنی آنکھ باہر نکلی ہوئی جیسے انگور کا ابلا ہوا دانہ ہو، اور دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی ماتھے پر کافر لکھا ہوگا۔ اگر خروج دجال کی بات کریں تو یہودیوں کے عقیدے کے مطابق مسیح الدجال روم کے دروازے پر آئے گا۔ وہ بنی اسرائیل کو اپنے ارد گرد جمع کرے گا اور یروشلم کی طرف لے جائے گا۔ پھر وہ ہیکل سلیمانی یعنی تھرڈ ٹیمپل کی دوبارہ تعمیر کرے گا، جبکہ اسلامی روایتوں کے مطابق دجال مشرق کی سمت میں اصفان نامی شہر سے نکلے گا۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 ماہ کے برابر اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، جبکہ باقی ایام سال کے عام دنوں کی طرح ہوگے۔ اس وقت دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ روئے زمین کا کوئی میدانی صحرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہ رہے گا جہاں وہ نہ پہنچے۔ البتہ مکہ اور مدینہ پر فرشتوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے وہ اس میں داخل نہ ہو پائے گا۔ دجال طرح طرح کے شعبے بازی اور کرشمے دکھا کر لوگوں کا ایمان برباد کرے گا۔
اس دور میں دجال کے پیروکاروں کے علاوہ باقی لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے۔ دراصل بابر کے اسیری اور یہودیوں کے سیکنڈ ٹیمپل کی تباہی کے بعد یہودی اپنے اس مسیحا کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو نبی قرار دیا اور لوگوں کو اپنی طرف بلایا تو یہودیوں نے عیسیٰ مسیح کو صلیب پر چڑھانے کی کوشش کی، کیونکہ ان کے نزدیک حضرت مسیح علیہ السلام نعوذ باللہ دجال تھے، اور آج بھی وہ انہی فاس مسیح کہتے ہیں۔ دجال کا انجام اور خاتمے کے مطابق اگر روایتوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو وہ کچھ یوں ہوتا ہے۔ جب دجال پوری دنیا میں فتنہ و فساد پھیلا چکا ہوگا تو ملک شام روانہ ہوگا۔ اس کے وہاں جانے سے پہلے ہی اللہ حضرت مہدی علیہ السلام کو معبود فرمائے گا اور آپ دمشق میں قیام فرما چکے ہوں گے، لہٰذا حضرت امام مہدی دجال کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاریاں مکمل کریں گے۔ اسی وقت حضرت عیسیٰ دو فرشتوں کے کندھے پر تکیہ کیے آسمان سے دمشق کے جامعہ مسجد کے مشرقی مینار پر جلوہ فروز ہوگے اور حضرت مہدی علیہ السلام سے ملاقات فرمائیں گے۔ امام مہدی نہایت ہی انصاری اور خوش اخلاقی کے ساتھ آپ سے پیش آئیں گے اور فرمائیں گے یا نبی اللہ امامت کیجیے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ امامت آپ ہی فرمائے، کیونکہ یہ عزت اس امت کو خدا نے دی ہے۔ بس حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر امام مہدی پھر حضرت عیسیٰ سے کہیں گے کہ یا نبی اللہ، آپ لشکر کا انتظام آپ کے سپرد ہے، جس طرح آپ چاہے انجام دے۔ وہ فرمائیں گے یہ کام آپ ہی انجام دے، میں تو صرف دجال کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں، جس کا مارا جانا میرے ہی ہاتھ سے مقدر ہے۔ جب رات گزر جائے گی حضرت مہدی علیہ السلام فوج لے کر میدان جنگ میں تشریف لائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرے لیے گھوڑا اور نیزہ لاؤ تاکہ میں اس معلوم کی شر سے زمین کو پاک کر دوں۔ بس حضرت عیسیٰ دجال پر اور اسلامی فوج دجال کے لشکر پر حملہ آور ہوگی اور خوب گھمسان کی جنگ ہوگی۔ دجال کا لشکر نیست و نابود ہو جائے گا۔ دجال آپ کے مقابلے سے بھاگے گا، آپ اس کا تعاقب کریں گے اور مقام لوت تک جا پہنچے گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیزے سے اس کا کام تمام کر کے لوگوں پر اس کی ہلاکت کا اظہار کریں گے۔ کہتے ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل نہ بھی کرتے تو بھی وہ آپ کے ساتھ سے اس طرح پگھل جاتا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔